السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے دنوں قومی اسمبلی کے ایک اجلاس میں وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے ایک جی آئی ٹی رپورٹ عزیر بلوچ کی اس کا ذکر کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے اوپر سنگین الزامات لگائے اور پیپلز پارٹی کی قیادت خاص طور پہ آصف علی زرداری اور فریال طاہر کے اوپر کہ عزیر بلوچ کے جو ہے نا وہ ان کے لیے کام کرتا رہا ہے اور جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ پیپل پارٹی کی قیادت کے کہنے کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو جس کے بعد ایسا ہوا کہ پیپل پارٹی نے سندھ حکومت نے ایک جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے نا وہ جاری کر دی اور تردید کی کہ جو علی زیدی نے جو بیانات دیے ہیں، جو ہاؤس آف دی فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیانات دیے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، تو وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں ایسا کوئی بھی بیان نہیں ہے جس میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت یعنی کہ فریال طاہر اور آصف علی زرداری ان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے نا الزام نہیں لگایا گیا عزیر بلوچ کی طرف سے۔ تو یہ اس کے بعد پھر علی زیدی صاحب نے کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے تبدیل کی ہے رپورٹ سندھ حکومت نے، جو پہلی رپورٹ تھی اس کے جو ہے نا 43 پیجز تھے، جو دوسری رپورٹ انہوں نے دی ہے سندھ حکومت نے جو جاری کی ہے تو انہوں نے اس میں سے 37 پیج جو ہیں 35 پیج وہ انہوں نے جاری کی ہیں، باقی جو اس میں 8 پیج تھے جس میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا تھا آصف علی زرداری اور فریال طاہر کے ملاقاتیں جو عزیر بلوچ سے ہوئی ہیں اور باقی جو پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنما تھے ان کے بارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے اس میں سے حذف کر دیا، نکال دیا ہے۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک مکمل رپورٹ اس میں دکھائی اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون کون سے پیجز تھے جو اس میں مس ہیں اور اس نے وہ چیزیں بتائی، وہ بیانات وہ بتائے جو عزیر بلوچ کی طرف سے بتائے گئے تھے جے آئی ٹی رپورٹ میں۔ تو وہ نکات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو علی زیدی صاحب نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے جو اس میں سے مس کر دی ہیں جان بوجھ کے، وہ اس میں سے 8 پیج اس میں سے نکالے، ان پیجز کے اوپر کیا تھا ان کا میں آپ کو ذرا خلاصہ اور سمری بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا اس میں کہ عزیر بلوچ نے کہا کہ آصف علی زرداری کے بھائی اویس مظفر ٹپی کے کہنے پر زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضہ کروایا اور ان سے بتا لیا۔ اویس مظفر ٹپی جو ہے وہ اس کے آصف علی زرداری کے بھائی ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ ان کو منہ بولا بھائی کہتی تھی۔ وہ پچھلی حکومت میں جو پیپل پارٹی کی پچھلی حکومت تھی اس میں سندھ کی، اس میں وہ کافی جو ایکٹیو رہے ہیں، بلدیاتی نظام ان کے پاس تھا، تو یہ ان کے بارے میں ایک یہ بات بھی تھی۔ اور اس میں دوسرا ایک یہ پوائنٹ تھا کہ آصف علی زرداری اور فریال طاہر کے کہنے پر تمام کیسز جو مجھ پر چل رہے تھے جن میں میرے سر کی قیمت بھی مقرر کی گئی تھی وہ کیسز ختم کرائے گئے۔ تو جو کیسز تھے ہیڈ منی کے، کیونکہ یہ ایک دہشت گرد تھے اور نامی گرامی گینگ وار کے سرگنا تھے، تو ان کے اوپر ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فریال طاہر صاحبہ اور آصف علی زرداری کے کہنے پر وہ میرے سارے کیسز اور میری ہیڈ منی ختم کر دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہ انکشاف کیا کہ رینجرز کے اہلکار حوالدار اجاز اور منیر کو قتل کروایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پولیس افسران اپنی مرضی سے تعینات کرائے، لیاری میں جو ایس پی تھے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے تعینات کروائے اور باقی مختلف جو ہے نا سندھ کے علاقوں میں اپنی مرضی سے انہوں نے ایس پیز کو چینج کروایا۔ اور سینیٹر یوسف بلوچ اور عبدالقادر پٹیل جو پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں، ان کے کہنے سے ان کے ذریعے انسپیکٹر امتیاز، انسپیکٹر بابر اور عابد تنولی کی تعیناتیاں کرائیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ پولیس کے ایس ایچ اوز کو بھی انہوں نے اپنی مرضی سے لگوایا اور ایس پیز کو بھی انہوں نے چینج کروایا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ایس پی اور ایس ایچ اوز کو یا تو آئی جی صاحب تبدیل کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے سی ایم سندھ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اور ایرانی انٹیلیجنس کو خفیہ معلومات اور افسران اور خفیہ تنصیبات کے نام بھی بتائے، حساس مقامات کے نقشے دیے جس میں کور ہیڈ کوارٹر کراچی، کور کمانڈر کی رہائش گاہ اور نیول ہیڈ کوارٹر کراچی کا نقشہ اور یہاں پر تعینات جتنے بھی افسر تھے ان کی تعداد بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی ڈیوٹی کس وقت تبدیل ہوتی ہے اور کس وقت وہ افسران ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ایک انکشاف میں یہ بھی بتایا کہ اپنے ونڈوں کے ذریعے بلاول ہاؤس جو سندھ میں ہے، کراچی میں کے اطراف کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ لوگوں کو بھیج کر، ونڈوں کو بھیج کر خوف و ہراس پھیلا کر، وہاں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، وہاں کے جو
کوٹھی تھی, بنگلے تھے اطراف میں, وہ کوڑیوں کے دام جو ہے آصف علی زرداری کے نام کروائے گئے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کراچی آپریشن جب تیزی سے جاری رہا, جب رینجر آپریشن کر رہی تھی, تو آصف علی زرداری کی بہن فریال طاہرپور نے مجھے ڈیفنس والے گھر میں بلوایا, جہاں پر پہلے سے یوسف بلوچ, قادر پٹیل, شرجیل میمن, نثار مورائی بھی موجود تھے. انہوں نے لیاری گینگ وار کے متعلق بات کی اور مجھے یہ کہا کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور لہٰذا آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2008 سے 2014 تک غیر قانونی اسلحہ کوئٹہ اور مختلف ملک کے حصوں سے خریدا گیا, اور اس کے بعد وہی اسلحہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں اور جلوسوں میں اور ہڑتالوں میں استعمال کیا. اور ایک انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ماہانہ جو ہے 1 کروڑ روپے کا بھتہ وہ فریال طاہرپور صاحبہ کو جاتا رہا ہے. مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں سے لوٹ مار کر کے 1 کروڑ کا بھتہ جو ہے وہ فکس ان کو ہر مہینے بھیجا جاتا تھا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سندھ فشریز میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بات کر کے سعید بلوچ جو کہ گنڈا تھا اور نثار مورائی یہ گینگ وار کے لوگ تھے, ان کو بھرتی کروایا. اچھا, اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد جو تھے گینگ لیاری میں, کیونکہ گینگ وار بہت زیادہ مشہور تھی, ہم خبروں میں سنتے رہے ہیں, دہشت گرد گینگ بابا لاڈلا اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے اپوننٹ جو ان کے مخالف تھے جہانگیر لاسی, ان کی گینگ تھی, ان کو بھی اس نے قتل کروایا. اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری ان لوگوں سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے, لہٰذا رینجر سے درخواست ہے اور حکومت سے کہ مجھے اور میری فیملی ممبران کو پروٹیکشن دی جائے اور ہماری حفاظت کی جائے, ورنہ ان لوگوں سے ہمیں جان کا خطرہ ہے. تو ناظرین, یہ ساری چیزیں جو انہوں نے علی زادہ صاحب نے ہمیں بعد میں بتائیں پریس کانفرنس کر کے, جو پیجز مسنگ تھے سندھ حکومت نے ان کو نکال کے جن میں یہ انکشافات تھے, اس کے علاوہ وہ انہوں نے صرف رپورٹ میں وہ باتیں رکھی جن میں سندھ حکومت کے ایم پی ایز یا کسی وزیر مشیر کا یا آصف علی زرداری اور فریال طاہرپور کا جو کوئی ذکر نہیں تھا. تو وہ پیجز جو ہے نا عوام کو انہوں نے دکھایا گیا اور وہ JIT رپورٹ کو جو ہے نا ریلیز کیا گیا, جبکہ جو اصل میں جو JIT رپورٹ تھی اس میں سے یہ بہت سارے پیجز کو مس کر دیا گیا تاکہ ان لوگوں کا نام نہ آئے, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا نام نہ آئے اور یہ اس JIT رپورٹ میں بچ جائے. تو ناظرین, یہ وہ ویسی صورتحال ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہالی ووڈ میں, انڈین موویز میں, کہ کس طرح سے ایک سڑک چھاپ گنڈا جو ہے وہ اپنی دہشت پھیلاتا ہے, اپنی گینگز کو مضبوط کرتا ہے اور بعد ازاں وہ جو ہے سیاستدانوں کی نظر میں آ جاتا ہے. اس کے بعد سیاستدان جو ہے اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اور اپنے ایز اے ٹیررسٹ ونگ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اپنے مخالفین کو دباتے ہیں, ان کو قتل کرواتے ہیں اور پریشر ڈلواتے ہیں, اور مختلف جو ہے نا گورنمنٹ کی یا لوگ پبلک پلیسز کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ گنڈا ترقی کر جاتا ہے پھر اس کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ MNA MPOs اور منسٹرز کو وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے, سپورٹ بھی کرتا ہے, اور پھر ایک پارٹی کو کے ہیڈ کو وہ جو ہے نا ان سے ڈائریکٹ ملاقات کرتا ہے. فریال طاہرپور صاحبہ کے ساتھ تو اس کی تصویریں جو ہیں عزیر بلوچ کی وہ ہم سب نے دیکھی ہیں, وہ منظر عام پر ہے, تو ان کی ملاقاتوں کی تصویریں بھی ہیں. تو اگر ہم پوچھیں کہ یہ ایک دہشت گرد نامی گرامی بندہ جس کے اوپر سندھ حکومت نے ہیڈ منی کی ہوئی تھی, اس کے سر کی قیمت مقرر تھی اور وہ مطلوب تھا, وہ پیپلز پارٹی کے ہیڈ آصف علی زرداری اور ان کی بہن طاہرپور کے ساتھ وہ کس طرح سے اور کس حیثیت میں وہ ان سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ کیا جو ہے نا تعلق ہے. اور بعد میں یہ بھی اس نے اپنے انکشافات میں بتایا کہ اس نے ایس ایس پیز جو یہ ضلع کے کراچی میں, لیاری میں اور ایسٹ میں کراچی میں مختلف جو ہے نا وہ تعینات کروائے, انسپیکٹرز کو بھی SHOs کو بھی اپنی مرضی سے تھانوں میں چینج کروایا, اور باقاعدہ انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ پہلے پولیس کو اپنے ساتھ کیا اور اس کے بعد وہ بھتہ وصول کرتے تھے. جب بھی بھتہ دینے والے جو ہے نا جن سے بھتہ لیتے تھے وہ جب اگر پولیس کمپلین کرتے تھے تو پولیس بھی الٹیمیٹلی انہی کا ساتھ دیتی تھی اور ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی. اس وجہ سے اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ وہاں لوٹا گیا اور ان سے بھتہ وصول کر کے فریال طاہرپور صاحبہ کو بھی دیا گیا اور باقی معاملات اور جو ہے نا وہ بھی چلا گئے. تو یہ وہ پیجز تھے جو مسنگ تھے JIT کی رپورٹ میں, جو سندھ حکومت نے جان بوجھ کے نکالے ہیں. تو ان شواہد کی بنا پر اور ان چیزوں کی بنا پر دیکھتے ہیں کہ اب
کیا اس میں سپریم کورٹ کو اس میں ایکشن لیتی ہے یا وفاقی گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے، تو یا پہلے کی طرح جو ہے نا یہ JIT کی رپورٹ بھی اور یہ انکشافات بھی ردی کی ٹوکری کے نظر ہو جائیں گے۔ تو یہ معلومات تھیں، یہ ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب عوام خود فیصلہ کرے کہ اس میں کیا پیپلز پارٹی کے بیانات کا موازنہ کرے اور عزیر بلوچ جو دہشت گرد ہیں مشہور، اور انہوں نے اپنے بیانات دیے ہیں اور تصویریں بھی میڈیا پہ ہمارے سامنے ہیں ان کی، اور ان کی ملاقاتیں فرحت ہارپور صاحبہ کے ساتھ۔ تو اب یہ پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس معلومات تھیں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔